ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ بڑا آپ بھی ٹھیک ہو؟ بس جی، ہم آپ لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں اور اچھے سوال کریں گے ہم آپ سے، جس سے کیا ہے کہ علم میں تھوڑا اضافہ بھی ہوگا۔ پہلے تو ہم آپ سے جو بڑے سوال کریں گے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں آپ سے معلوم کر لوں۔ ہم جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں ٹوٹل جو رکعت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ تو 48 ہی ہوتی ہے صاحب۔ 48 ہوتی ہے؟ جی تو 48 ہی ہوتی ہے۔ 48 ہی ہوتی ہیں۔ فجر میں کیا رکعت ہوتی ہے؟ 4 رکعت، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے ایک سوال میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، وہ کون سے نبی ہیں کہ ان کی فوج میں انسان اور پرندے شامل ہو کر لڑا کرتے تھے؟ ان کی فوج جو تھی انسانوں کی تھی، پرندے دونوں مل کے ہی لڑتے تھے۔ اچھا جی، سوال تو خطرناک ہی ہے صاحب، ہاں سوچنا پڑے گا۔ سوچو۔ جی پرندے اور انسان دونوں لڑتے تھے۔ جی ہاں، یہ تو سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد جعفر۔ ظفر بھائی ماشاء اللہ، بالکل صحیح فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی ہیں، بادشاہ بھی تھے وہ، کہ ان کی فوج میں پرندے بھی تھے اور انسان بھی شامل تھے، اور جنات پر، ہواؤں پر، ہر جگہ کیا ہے ان کی حکومت تھی۔ جی اچھا بھائی آپ سے معلوم کرتا ہوں، یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، سب سے پہلے روئی سے کپڑا کس نے بنایا تھا؟ روئی سے کپڑا، روئی سے کپڑا، سب سے پہلے روئی سے کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ہاں سب سے پہلے روئی سے کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا، اور کپڑے سلے ہوئے بھی سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی پہنے تھے۔ اور اسی لیے مطلب جو لوگ کپڑا سلتے ہیں، مطلب درزی جس کو بولتے ہیں، جو اپنے نام کیا ہے ادریس سے لگاتے ہیں۔ ادریس سے لگانے کی وجہ بس یہی ہے کہ ادریس علیہ السلام کی نسبت سے ادریس ہی لگایا جاتا ہے۔ بیٹا ادھر کو آؤ ذرا، آپ بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہوں اور ہمارے سامنے سانپ یا بچھو آ جائے اور ہمیں اندیشہ ہے کاٹے لے گا، لیکن ادھر ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو کیا مطلب ہمیں نماز مکمل کرنی چاہیے یا پھر نماز توڑ کے انہیں مطلب مار دینا چاہیے؟ نماز توڑ کے انہیں مار دینا چاہیے۔ ہاں نماز توڑنے کا حکم ہے، نماز آپ توڑ سکتے ہو، حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ صاحب ہم بھگائیں گے تو بھاگ جائیں گے، یہ تو گویا کہ نماز کو توڑنے کا حکم ہے، وہاں نماز آپ توڑ سکتے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب آپ سوچو یار میں نماز میں ہوں چلو نماز پڑھ لے رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ تو مطلب ان کو بھگا سکتے ہیں، سانپ یا بچھو ہمارے اگر سامنے آ جائے تو نماز توڑنے کا حکم ہے۔ اچھا کسی کو یہ معلوم ہے آپ میں سے کہ مغرب کی وقت میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ مغرب میں 7 ہوتی ہے صاحب، 7 ہوتی ہے۔ 7 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عصر میں کتنی ہوتی ہے؟ اثر میں 8 ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں، تھوڑا سا بڑا سوال ہے یہ بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی ہے؟ اس بارے میں تو نہیں پتہ۔ اچھا میں اشارہ کرتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی ماں ہے وہ۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ماشاء اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی ہے۔ جی وجہ بتا دوں آپ کو؟ جی وجہ بتائیے، کیونکہ ذہن میں یہ سوال آئے گا اور آڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ اگر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی، جی ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا وصال مبارک ہوا تھا تو اس وقت نمازوں کا حکم نہیں آیا تھا، نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ہی نہیں آیا تھا، اچھا جی، اس وجہ سے نماز جنازہ ان کی نہیں پڑھائی گئی۔ دوستو جتنا ہو سکے آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتانا کہ آپ لوگ اس سوال کا جواب جانتے تھے۔ بہت شکریہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔